اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال المصنف واما عن الاجماع فبأن المحصل منه غیر حاصل والمنقول منه للاستدلال به غیر قابل خصوصا فی المسئلہ۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کفایت الاصول کا جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کا مادہ امتحانی کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے بھی امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہماری بحث خبر واحد کی حجیت کے متعلق ہے۔ مصنف نے فرمایا تھا کہ مشہور کا قول یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اس کے مقابل میں ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اور انہوں نے ادلہ اربع میں سے ہر دلیل قائم کی ہے۔ ان کی چوتھی اور آخری دلیل اجماع ہے، جس کا دعویٰ سید مرتضیٰ نے کیا تھا اور ان سے حکایت ہوا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اجماع بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اجماع محصل وہ حاصل نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اجماع محصل، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خبر واحد کی حجیت کے نہ ہونے پر اجماع ہو، جبکہ اکثر احکام کی جو بنا ہے وہ خبر واحد کی حجیت پر ہے۔ تو لہٰذا یہ اجماع محصل زیادہ سے زیادہ یہ اس پر ہو سکتا ہے کہ وہ خبر واحد جو ضعیف ہو اور قابل استدلال نہ ہو تو وہ حجت نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ وہ خبر واحد کی جو مفید للظن ہو اور ضعیف بھی نہ ہو، لہذا اس پر اجماع حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی رہا اجماع منقول کی بات۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو اجماع منقول ہے وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ واضح ہے کہ اجماع منقول کی حجیت موقوف ہے، خود اس بات پر موقوف ہے کہ خبر واحد کی حجیت کی ادلہ اس کو شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجماع منقول کے ذریعے آپ خبر واحد کی حجیت کی نفی کریں؟ لہذا یہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا ہے کہ خصوصاً فی المسئلہ، خصوصاً اس مسئلہ میں کہ جو خبر واحد کی حجیت کا مسئلہ ہے، اہم ترین مسائل اصولیہ میں سے ہے، تو اجماع منقول قطعاً دلیل نہیں بن سکتا اس کی حجیت کے نہ ہونے پر۔ اس کے علاوہ مصنف فرماتے ہیں کہ ایک یعنی کہ اگر مان بھی لیں تو اس کے معارض میں بھی اجماع موجود ہے ہمارے پاس، یعنی ایک اور اجماع موجود ہے۔ کچھ دوسرے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ خبر واحد کی حجیت پر اجماع منعقد ہے، تو لہذا یہ تعارض پیدا ہو گیا۔ جب تعارض پیدا ہو گیا تو یہ اجماع منقول کے جو حجت نہ ہونے پر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اجماع موہون بھی ہے،
یعنی یہ خود اجماع اس میں ضعف پایا جاتا ہے، کیونکہ خود مشہور کا نظریہ اس کے برخلاف ہے، وہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب خبر واحد حجت ہے تو حتماً پھر تعویل کرنا ہوگی کہ یہ اجماع، اس سے مراد وہ خبر واحد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، بلکہ اگر اجماع موجود ہے بھی صحیح تو اس سے مراد وہ خبر واحد ہے جو مشروط ہے بعدم وثوق اور ضعف کے ساتھ مشروط ہے، ضعیف ہے خبر واحد، وہ حجت نہیں ہے۔ تو لہذا اجماع کسی صورت بھی دلیل نہیں ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کریں۔ یہ وہ ادلہ تھیں کہ جس کو ایک جماعت نے بیان کیا ہے اور مصنف نے ان 4 ادلہ کو رد کیا ہے۔ اس کے مقابل میں مشہور کا نظریہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ مشہور نے بھی 4 ادلہ قائم کیے ہیں اس پر، قرآن سے بھی، سنت سے بھی، اجماع اور عقل، یہ 4 ادلہ قائم کیے ہیں۔ مصنف اب ان کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاصل فی الآیات التی استدل بہا فمنہا آیات النبا، وہ آیات کے جن کے ذریعے مشہور نے خبر واحد کی حجیت پر دلیل قائم کی ہے، جس کے ذریعے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے، ان آیات میں سے ایک آیہ نبا ہے۔ آیہ نبا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو تم تبین کرو، قرآنی حکم ہے۔ اب اس کے ذریعے استدلال خبر واحد کی حجیت پر مصنف فرماتے ہیں کہ مختلف وجوہ سے کیا گیا ہے۔ مثلا ایک استدلال مفہوم وصف کے ذریعے کیا گیا ہے خبر واحد کی حجیت پر، وہ اس طرح کہ یہاں پر وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی فاسق اگر خبر لے کے آئے، یعنی یہ وصف بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ وصف سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو فی نفس ہی جو تبین ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، قرآن کی آیت ہے کہ تجسس نہ کرو، لہذا تبین کرنا، تجسس کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر تبین جو ہے یہ اس کا جو یہاں پر جو وجوب ہے یہ وجوب نفسی نہیں ہے، کیونکہ وجوب نفسی کے طور پہ اگر یعنی تبین کو اگر آپ فی نفسی ہی دیکھیں تو اس کا وجوب نفسی موجود نہیں ہے، بلکہ حرمت نفسی موجود ہے، یعنی کہ فی نفسی اگر آپ دیکھیں تو تبین حرام ہے، تجسس حرام ہے، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا حرام ہے، قرآن کی نقطہ نگاہ سے، شرع کی نقطہ نگاہ سے کسی کے عیوب تلاش کرنا، کسی کا راز تلاش کرنا یہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پر جو تبین ہے اس کا وجوب نفسی نہیں ہے بلکہ وجوب شرطی ہے اور غیری ہے، اس کو غیری کہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس وصف کے ساتھ یعنی ہو خبر کہ جس وقت یعنی کہ فاسق خبر لے کے آئے، یعنی گوئے کہ اگر یہ والا وصف اگر اس سے قطع نظر دیکھیں تو کسی کے صدق اور کذب کے بارے میں بھی حتیٰ کہ یہ یعنی تجسس کرنا اور تبین کرنا حرام ہے، یہ کہ فلاں شخص یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کی تحقیق کرنا بھی حرام ہے، بلکہ ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے جو نظریہ ہے شرعاً جو ہے وہ ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے حسن ظن ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو تبین ہے یہ اس صورت میں ہے کہ خبر لانے والا فاسق ہو، تو اس وقت تبین کرو۔ اور آگے اس کی چونکہ تعلیل بیان ہوئی ہے کہ اگر تبین نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے بعد میں ایک بہت بڑے بحران میں چلے جاؤ اور ایک بہت بڑی جہالت میں چلے جاؤ جس کا نقصان خود تم کو ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر
فاسق جب خبر لانے والا ہو تو یہ وصف ہو گیا. اب اگر یہ وصف نہ ہو یعنی غیر فاسق کو خبر لانے والا تو اس وقت کیا ہوگا یعنی کہ جو ہے تبین واجب نہیں ہے. لیکن اس کو بھی وہی رد کیا گیا کہ اولاً تو یہ ہے کہ مفہوم وصف نہیں ہے، ہم مفہوم وصف کے قائل بھی نہیں ہیں. ثانیاً اس طرح اور بھی جوابات دیے گئے ہیں اس کے. اسی طرح اور بھی استدلال کیا گیا، تعلیل کے ذریعے بھی استدلال کیا گیا ہے. اس کی تفصیلی ابحاث رسائل میں اور جو ہے نا ان کتب میں موجود ہیں، ان کے اشکال و جوابات. تو بہرحال یہ تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے. مختلف وجوہ سے استدلال کیا گیا، تقریباً علماء نے 5 وجوہ جو ہے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مفہوم وصف ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں اظہرھا، ان وجوہ میں سے جو استدلال میں اظہر ہے، جس کے ذریعے آپ خبر وید کی حجیت پر استدلال بہت واضح طور پہ آپ کر سکتے ہیں، جو اظہریت رکھتی ہے استدلال میں، وہ مفہوم شرط ہے. مفہوم شرط کی تقریب اس طرح ہے کہ آیت میں 3 چیزیں ہمارے سامنے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آیت میں ایک ہے موضوع اور وہ ہے نبأ. نبأ الذی جیء بہ، یعنی وہ خبر کے جو لائی جانے والی ہو، لہذا موضوع ہے نبأ. حکم ہے وجوب تبین، فتبینوا وجوب تبین. اور شرط ہے کہ علی ان یکون الجائی فاسقون، اس شرط پر تبین کرو کہ اگر خبر لانے والا فاسق ہو. تو یہ مفہوم شرط کی تقریب اس طرح ہو جائے گی، یعنی گویا کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوں گی، ایک موضوع ہے، ایک حکم ہے اور ایک شرط ہے. اور مفہوم شرط کو جب آپ دیکھیں گے تو گویا کہ عادل مثلا خبر لے کے آئے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرط موجود نہیں ہے جو آیت میں موجود ہے. یعنی یہاں پر عادل خبر لے کے آئے تو موضوع بھی موجود ہے نبأ، اور تبین بھی یعنی کہ حکم بھی آ جائے گا، لیکن جو شرط تھی علی ان یکون الجائی فاسقون، وہ شرط یہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ جو جائی ہے، جو خبر لانے والا ہے، وہ عادل ہے، غیر فاسق ہے. تو لہذا یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ شرط موجود نہیں ہے تو اذا فقد الشرط فقد المشروط، لہذا یہاں پر مفہوم واضح ہے، یعنی کہ شرط کے منتفی ہونے کے وقت حکم منتفی ہو جائے گا، لہذا وجوب تبین یہاں پر منتفی ہو جائے گا. اور عادل اگر خبر بیان کرے تو اس خبر کو بغیر تبین کے لے لیا جائے گا. یہاں پر اس مفہوم شرط پر بھی اشکال کیا گیا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اشکال قابل قبول نہیں ہے. وہ اشکال یہ کیا گیا، علامہ شیخ انصاری نے غالباً اشکال کیا ہے کہ یہ جو قضیہ شرطیہ ہے یہاں پر یہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے. تحقق یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جملہ شرطیہ، ایک قضیہ شرطیہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک قضیہ شرطیہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو شرط ہوتی ہے وہ موضوع میں داخل ہوتی ہے، یعنی موضوع کا جز ہوتی ہے، موضوع میں داخل ہوتی ہے، اس طرح کہ اگر وہ شرط نہ ہو تو موضوع بھی نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرط اگر یعنی کہ ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں موضوع باقی رہ سکتا ہے، یعنی شرط اگر نہ بھی ہو موضوع ہو سکتا ہے. اس کی مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان رزقت ولدا فاختنہ، اگر آپ کو رزق ولد ہو، بیٹا عطا ہو تو اس کا ختنہ کرو، مثلا یہ ہے مثال. تو اب یہاں پر جو شرط ہے ان رزقت یعنی بشرط رزق، بشرط عطا، اگر عطا ہو بیٹا، یہ شرط ہے. لیکن یہ شرط جیسے ہی منتفی ہوگی موضوع ہی منتفی ہے،
یعنی اصلاً جو ہے نا جب عطا نہیں ہوگی تو بیٹا بھی نہیں ہوگا، طبعاً حکم بھی منتفی ہے۔ لیکن یہاں پر مثلاً دوسرا قضیہ ہم دیکھتے ہیں انجاکم زید، مثلاً انجا کا زید فاکرمو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ انجا کا زید، مجیء اگر نہ ہو تو زید کا وجود یہ نہیں ہے کہ وہ وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ مثلا زید مجیء اگر نہ ہو تو زید تو یعنی موجود ہے۔ لہذا قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، اور تحقق موضوع جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اگر شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ موضوع ہی منتفی ہو جائے، یعنی گویا کہ شرط عقلی ہو کہ اگر وہ شرط منتفی ہو جائے تو وہاں پر موضوع بھی منتفی ہو جائے۔ لیکن اگر شرط عقلی نہ ہو بلکہ انجا کا زید فاکرم ہو، اس طرح کی شرط ہو کہ جہاں پر اگر ایک دفعہ شرط موجود ہو تب بھی موضوع ہو، اگر شرط موجود نہ ہو تب بھی موضوع موجود ہو، تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ اس تحقق کے موضوع کے لیے گویا کہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تحقق کے موضوع کے لیے ہو تو خود بخود موضوع ہی جب منتفی ہے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تحقق کے موضوع کے لیے نہ ہو، جیسے انجا کا زید فاکرم، اگر زید آئے آپ کے پاس تو اکرام کرو اس کا۔ اب اگر زید نہ آئے یعنی مجیء والی شرط نہ ہو تو زید کا وجود تو موجود ہے، لہذا یہاں پر جب موضوع موجود ہے تو یہ حکم جو ہے یہ اس کا منتفی ہونا لازم نہیں ہے وجوب اکرام، بلکہ وجوب اکرام کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مثلا پہلے اس شرط پہ ہو رہا تھا یعنی آئے، اب یہ ہے کہ اکرام کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، مثلا وہ ہاشمی ہے اس وجہ سے اکرام ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شرط اگر نہ ہو تب بھی موضوع موجود ہے، تو لہذا یہاں پر حکم منتفی نہیں ہوگا۔ تو علامہ شیخ انصاری نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہاں پر جو یعنی کہ خبر لانے والا فاسق ہو تو یہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ جس طرح پہلا قضیہ تھا رزقت ولدا فاقتنوا، گوئے کہ یہ اس قضیے کی مانند ہے، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر عادل خبر لے کے آئے تو وہ موضوع ہی نہیں ہے جو موضوع پہلے بیان ہو رہا تھا، یعنی وہ خبر کے جو فاسق لانے والا ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ موضوع ہی نہیں ہے، وہ خبر کے جو فاسق لانے والا ہو، مثلا یہ صادق نہیں آ رہا ہے اس پر، لہذا جب موضوع ہی منتفی ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ تبین، وجوب تبین آپ کہیں کہ منتفی ہے تو یہ نہیں، یہ تو موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے منتفی ہے، لہذا اس سے مفہوم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ہم ایسا یہ جو ہے نا یہ اشکال وارد نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو سالب بانتفاع موضوع قرار دیں یا ہم کہیں کہ اس کا مفہوم اصلاً نہیں ہے، یعنی مفہوم اس کا یعنی مفہوم کے باب میں بھی نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ اس کا مفہوم ہے اور حکم مفہوم ہونے کی وجہ سے منتفی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو حکم منتفی ہے وہ موضوع کے منتفی ہونے کے ساتھ ہی حکم منتفی ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ آیت یہ ان رزقت ولدا فاقتنوا اس قضیے کی مانند نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ان جا کا زید فاکرمہ کی مانند ہے، یعنی جس میں تین چیزیں ہیں، ایک موضوع ہے، ایک حکم ہے اور ایک شرط ہے، اور شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ موضوع منتفی نہیں ہے۔ اور یہاں پر تین چیزیں وہی ہیں، موضوع ہے نبا یعنی الذی جیء بہ جس کو لایا گیا ہو۔ اب ممکن ہے کہ کبھی اس کا لانے والا فاسق ہو اور کبھی لانے والا عادل ہو، ہر دو صورت میں موضوع موجود ہے۔ اب اگر خبر لانے والا فاسق ہو تب بھی نبا موضوع موجود ہے، اگر خبر لانے والا فاسق نہ ہو تب بھی نبا موجود ہے، الذی جیء بہ یعنی خبر کو لایا گیا ہے بالآخر، تو وہ نبا الذی جیء بہ اصل یہ موضوع ہے، یہ موضوع اس وقت بھی موجود ہے کہ اگر خبر لانے والا فاسق نہ ہو، تو لہذا موضوع ہر دو صورت موجود ہے، یعنی شرط اگر منتفی ہے پھر بھی موضوع موجود ہے۔ اب جب موضوع موجود ہے تو یہاں پر مفہوم ہے، یعنی کہ یہاں پر جب موضوع موجود ہے اور پھر اس کی صورت میں پھر یہ ہے کہ جو ہے نا یعنی کہ موضوع علیحدہ طور پہ یہاں پر موجود ہے، تو لہذا اس کا مفہوم ہوگا۔
اب جب موضوع دونوں صورتوں میں موجود ہے تو وہ جب ایک شرط کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شرط نہ ہوئی تو پھر حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر خبر لانے والا عادل نہ ہو، لہٰذا یہاں پر موضوع وہی موجود ہے نبأ الذی جیء بہ، لیکن شرط مفقود ہے۔ اب جب شرط مفقود ہے تو شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ حکم منتفی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے یہ یعنی کہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کا جو معیار ہے، جو منات ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ منات یہ ہے کہ شرط عقلی ہو، حتیٰ کہ وہ شرط موجود نہ ہو تو پھر حکم بھی خود بخود، موضوع بھی خود بخود منتفی ہو جائے، اور یہاں پر جو شرط ہے وہ عقلی نہیں ہے، لہذا یہاں پر جو ہے وہ شرط کے منتفی ہونے کے بعد بھی موضوع موجود ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں فی الآیات وَأَمَّا عَنِ الْإِجْمَاعِ، مصنف فرماتے ہیں کہ خبر وید کی حجیت کے نہ ہونے پر جو ایک دلیل اجماع کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ فَبِأَنَّ الْمُحَصَّلَ مِنْهُ غَيْرُ حَاصِلٍ، کہ اجماع محصل ممکن نہیں ہے، وہ حاصل نہیں ہے، وہ متحقق نہیں ہے۔ وَالْمَنْقُولُ مِنْهُ لِلْإِسْتِدْلَالِ بِهِ غَيْرُ قَابِلٍ خُصُوصًا فِي الْمَسْأَلَةِ، اور اجماع منقول جو ہے یہاں پر استدلال کرنے کے لیے وہ قابل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، خصوصاً اس مسئلہ میں کہ جو حجیت خبر روایت اور اہم ترین مسائل میں سے ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مع انہ معارض بمثلہ، جبکہ اس کے تعارض میں بھی ہمارے پاس اجماع موجود ہے۔ کچھ علماء کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہے خبر روایت حجت ہے، اس پر اجماع موجود ہے، لہذا جب دو اجماع معارض ہو گئے تو اب یہ ہے کہ اذا تعارض تساقط، دونوں ساقط ہو جائیں گے اور پھر اصل کی طرف، عمومات کی طرف رجوع کیا جائے گا اگر آیات میں یا روایات میں عمومات موجود ہیں تو۔ وَمَوْهُونٌ بِذَهَابِ الْمَشْهُورِ إِلَى خِلَافِهِ، اور فرماتے ہیں کہ خود اس اجماع میں ضعف پایا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اجماع جبکہ مشہور کا نظریہ برخلاف ہے، یعنی خبر روایت کی حجیت پر ہے نظریہ۔ یہ تھا ایک جماعت کا نظریہ اور اس کی ادلہ اور ان کا رد۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وقد استدل للمشہور بالادلۃ الاربع، مشہور نے بھی 4 ادلہ قائم کی ہیں، فصل میں بیان کرتے ہیں فی الآیات التی استدل بہا، وہ آیات کے جن کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے خبر روایت کی حجیت پر مشہور کی طرف سے، فمنہا آیت النبا، اس میں سے ایک آیت نبا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ آیت ہے۔ وَيُمْكِنُ تقریب الاستدلال بها من وجوہ، مصنف فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے استدلال کی جو تقریب ہے کئی وجوہ سے ہے، مفہوم وصف کے ذریعے سے ہے، تعلیل کے ذریعے سے ہے، اور بھی مختلف وجوہ سے ہے کہ جو ہے نا کتابوں میں موجود ہے۔ اظہرها انہ من جہت مفہوم شرط، لیکن اظہر ان میں سے جو ہے ان وجوہ میں سے وہ یہ ہے کہ من جہت مفہوم شرط، مفہوم شرط کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِإِيجَابِ التَّبَيُّنِ، مفہوم شرط یہ ہے کہ حکم بِإِيجَابِ تبین، وجوب تبین والا حکم معلق ہے عن النبأ الذی جیء بہ، اس نبأ کے بارے میں وجوب تبین کہ جس کو لایا گیا ہے وہ معلق ہے علی کون الجائی بہ الفاسق، اس شرط پر معلق ہے کہ اگر لانے والا فاسق ہو، لہذا اس پر معلق ہے، مشروط ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ تعلیق وَإِنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ يَقْتَضِي انتفاء عند انتفائه، یہ حکم ایجابی کے منتفی ہونے کا تقاضا کرتا ہے عند انتفائه، جب یہ شرط منتفی ہو جائے۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ، یعنی جب یہ شرط منتفی ہو، مثلا خبر لانے والا فاسق نہ ہو بلکہ عادل ہو، تو اس وقت حکم وجوب تبین منتفی ہو جائے گا۔
آگے فرماتے ہیں ولا یخفی انہ علی ھذا التقریر لا یارد، اس بیان پر، اس تقریر پر جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی مفہوم شرط کے ذریعے جو استدلال ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا جو اشکال کیا گیا ہے کہ ان شرط فی القضیہ لبیان تحقق الموضوع، کہ اس قضیہ میں جو شرط ہے وہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ شرط موضوع کو متحقق کر رہی ہے، تو یہ فلا مفہوم لہ، لہذا جب شرط موضوع کو متحقق کرنے کے لیے آئی ہوئی ہو تو اس وقت یہ ہے کہ اس کا مفہوم نہیں ہوتا، یعنی پھر یہ ہے کہ اسباب مفہوم حکم منتفی نہیں ہوتا، بلکہ اسباب انتفاع موضوع جو ہوتا ہے وہ حکم منتفی ہوتا ہے۔ او مفہوم و سالب بانتفاع الموضوع، یا اگر مفہوم کہیں گے تو وہ سالب بانتفاع موضوع ہو جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جس طرح کہا جائے کہ نہ ابو عیسیٰ لا یاکل ولا یشرب، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ سالب بانتفاع موضوع ہو جائے گا۔ تو یہ اشکال کیوں وارد نہیں ہوتا؟ وہ یہی وارد اس وجہ سے وارد نہیں ہوتا ہے کہ جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو شرط ہے وہ شرط عقلی نہیں ہے تاکہ اس کے منتفی ہونے سے موضوع منتفی ہو جائے، بلکہ یہاں پر جو شرط ہے وہ عقلی نہیں ہے، شرط کے منتفی ہونے سے موضوع پھر بھی باقی ہے، اور یہاں پر جو موضوع ہے وہ نبہ ہے الذی جیء بہ، اور وہ موضوع ہر دو صورت میں باقی ہے، چاہے اس کو لانے والا فاسق ہو چاہے اس کو لانے والا عادل ہو، جب ہر دو صورت میں موضوع باقی ہے تو لہذا یہاں پر یہ مفہوم ہے۔ پھر ایک صورت میں یہ ہے کہ جب تبین والا حکم ہے تو دوسری صورت میں تبین والا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔